ناب کے چیئرمین کہتے ہیں کہ جو لوٹی ہوئی رقوم ہے ان کی واپسی پر یا ناب کی کسی بھی کارروائی پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے. واقعی کوئی دباؤ نہیں ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. آپ 2 سال ہو گئے عمران خان صاحب کو اقتدار میں آئے ہوئے. عمران خان صاحب کا نعرہ تھا کہ جب حکمران ایماندار ہو تو نیچے کرپشن نہیں ہوتی. یہ غلط ثابت ہو گیا. عمران خان صاحب ایماندار ہیں، مجھے کوئی شک نہیں، نیک نیت ہے، مجھے کوئی شک نہیں، اس ملک کے لیے ان کے دل میں درد ہے، مجھے کوئی شک نہیں، لیکن نیچے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی مجھے کوئی شک نہیں. نمبر 2، عمران خان صاحب نے کہا تھا 90 دن میں آ کے کرپشن ختم کر دوں گا، وہ بھی غلط ثابت ہو گیا. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میں عمران خان آئیں گے تو 200 ارب سوئس کا، دبئی لیکس کا سارا ایسے ہمارے خزانے میں جمع ہو جائے گا. وہ جو باہر سے آنا تھا، لیکن وہ جو اسحاق ڈار نے کہا تھا وہی والی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا، تو وہ بھی غلط ثابت ہو گیا. عمران خان صاحب نے پہلی تقریر بنی گالہ میں کی تھی کہ خود احتسابی گھر سے شروع کروں گا، وہ بھی غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ ان کے ارد گرد 80-90% ایسا مافیا بیٹھا ہوا ہے، کارٹل بیٹھا ہوا ہے. مثال کے طور پہ بڑا خوبصورت ہے کہ خسرو بختیار صاحب جو تھے یہ پیپلز پارٹی میں بھی تھے، نون میں بھی تھے، تحریک انصاف میں بھی تھے. رزاق داؤد صاحب مشرف میں بھی تھے، کاف لیگ میں بھی تھے، اور ادھر بھی ہیں. فہمیدہ مرزا صاحبہ ان کی اسپیکر بھی تھیں اور ادھر بھی ہیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ لوگ ہونہار کتنے ہیں. اور ندیم بابر صاحب شہباز شریف کی ہر ٹاسک فورس میں شامل تھے اور الحمدللہ ادھر بھی ہیں. یہ بھی غلط ہو گیا. تو ہم اب تو یہ عمران خان صاحب کے لیے انیویٹیبل کیوں ہیں یہ لوگ؟ پاکستان کا مطلب کیا یہ تھا؟ لا الہ الا اللہ. اب ہم 72 سالوں میں ہم نے اپنی محنت سے بنا دیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ دب کے لٹ تے رج کے کھا. آپ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا اس احتساب کو ننگا کیا خسرو بختیار نے، رزاق داؤد نے، ندیم بابر نے، مبینہ طور پر ان ساروں نے، جہانگیر ترین نے اور باقی یہ جو ساروں نے، اور اس کی کمر توڑی شہزاد اکبر صاحب نے. اچھا کہ آپ دیکھیں 2 سال ہو گئے ہیں وہ اس کے ہیں. جتنے ثبوت وہ میرے قابل احترام بھائی شہزاد اکبر صاحب میڈیا کو دکھاتے ہیں، اس سے آدھے ثبوت بھی عدالتوں میں چلے جاتے تو اب تک یہ وہاں پہنچ جاتے. عدالتوں کی ہیئرنگ دیکھیں، عدالتوں کی ہیئرنگ دیکھیں کہ ہر مرتبہ جج پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کدھر ہیں بھائی ثبوت. ہر مرتبہ لوپ ہولز نکل رہے ہوتے ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں، مہربان معاشرہ ہے، مہربان عدالتیں ہیں. ہمارے ہاں کرپشن کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، اخلاقیات ہمارے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم ایک تقسیم شدہ لوگ ہیں، ہم بغض علی اور حب معاویہ والے لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے سے کرنے والے کوئی شک نہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہو سکتی تھیں، جو پاسبل ہو سکتی تھی. آپ سرے محل دیکھیں، ایون فیلڈ دیکھیں، نیکلس کہانیاں دیکھیں، العزیزیہ فلیگ شپ ایون فیلڈ دیکھیں، سارے ختم ہو گئے. پاناما لیکس کا کیا بنا؟ 25 والیمز، فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان. مجھے اس سے اچھی رپورٹ پر 25 جی آئی ٹی جس میں بلاول کے صدقے کے بکروں کا بھی اور کتوں کی خوراکوں کا بھی تھا. دبئی لیک، سوئس لیک، آٹا گندم گھپلے، 100 میگا کرپشن سکینڈلز، فلودے والے ارب پتی، پھیرے والے، پاپڑ فروش، کچھ نکلا؟ کچھ کدھر گئے؟ ہر ادارہ خسارے میں ہے، ملک پلاٹوں میں تقسیم کر کے بیچ دیا ہے. کوئی کیس منطقی انجام تک پہنچا نہیں. اچھا وہ نواز شریف صاحب وہ بھی چھوٹ گئے، زرداری صاحب وہ بھی چھوٹ گئے، اومنی والے وہ بھی چھوٹ گئے، شہباز شریف صاحب وہ بھی چھوٹ گئے. بے نامی جدادیں، بے نامی اثاثے، بے نامی چینی کے کاروبار، بے نامی ٹیٹیاں، بے نامی ڈاکے، بے نامی وارداتیں. ایک ہی، آج بھی ایک ہی حل ہے، کل بھی ایک ہی حل ہے. اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اکیلا عمران خان، پہلے تھا نا ایک اوپر اکیلا عمران خان ہوگا تو نیچے سارا کرپشن نہیں ہوگی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. میں اسی پہ ذرا پہلے سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ جانوں. اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اس نظام، اس آئین، اس قانون اور اس نظام انصاف کو، اس جو کرونا زدہ ہو گیا ہے، اس کو 6 مہینے کے لیے کوارنٹین کیمپ میں رکھیں، سعودی ماڈل اپنائیں، معدے چیریں، پیٹ چیریں، الٹا لٹکائیں تو کچھ ملے گا، ورنہ کچھ. میں آپ کے سعودی صاحب جو بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، اور آئی تھنک سبھی یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہا ہے کہ وہ چاہتے تھے، احتساب کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی. جو لودھی صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ دیکھیں آٹا چینی کی بھی رپورٹس منظر عام پر آ گئیں، لیکن اس پہ بھی سوال ہوا کہ بعد میں پھر کیا سلوک ہوا. کچھ لوگوں کو چھوٹی سے بڑی وزارتیں جو ہیں وہ دے دی گئیں جن کے نام اس کے اندر آئے. IPPs والا کمیشن بننا تھا،
جو پاور سیکٹر سے جڑا سب سے بڑا ملک کی تاریخ کا اسکینڈل تھا وہ ڈیلے ہو گیا. سو پھر کچھ نہ کچھ رکاوٹیں تو ہیں نا. نہیں, سب سے پہلے تو بخاری صاحب کی اس نے کہا نا وڈے وارداتیے, تو میں ان کو کہتا ہوں وڈے وارداتیے بھی ہیں, گھننے وارداتیے بھی ہیں, اور میسنے وارداتیے بھی ہیں. اور اس میں تو آپ نے شروع سے بات کی نا کہ عمران خان صاحب نیک ایماندار آدمی ہے, انڈاؤٹیبلی نیک نیت آدمی, انڈاؤٹیبلی یہ ایماندار نیک نیت اچھے انسان تھے تو اللہ نے چانس دیا. آج ارشاد بھٹی یہ گفتگو کر رہا ہے, ورنہ مجھے عمران خان صاحب نے پلاٹ پرمٹ نہیں دیے. میں عمران خان کا فین ہوں, اس کی جو انہوں نے 22 سال سٹرگل کی, جس کے ساتھ میں کھڑا ہوا کہ عمران خان نے نعرے یہ 2 شاہی ٹبروں سے جان چھوٹی, اور یہ میں دل سے سمجھتا ہوں لڑے ہم اور ہم اسٹیک پہ سارا کچھ. لیکن بات یہ ہے کہ اب دو باتیں. ایک بات ہے کہ انور لودھی بھائی, آج خوشی ہوئی کہ وہ میرے ساتھ ہیں, ورنہ ہم سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ لیکن انور لودھی صاحب جہاں بیٹھے ہیں پلیز ذہن میں رکھیں وہاں جمہوریت ہے, یہاں جمہوریت نہیں ہے. انگلینڈ میں جمہوریت ہے, یہاں جمہوریت. یہ کیسی یہ شیموکریسی ہے. کوٹ ادو کا نذیر 5 دن اس کے بیٹیاں بھوکی رہیں, اس کے بعد اس نے دیکھا بچیاں میری روزے پانی سے کھول رہی ہیں, اور وہ زہر کھا کے مر گیا. اس معاشرے بے حس معاشرے میں کچھ ہوا؟ رحیم یار خان کے بندے نے اپنے 2 سال بیٹے کو پھانسی دے دی لاک ڈاؤن اور غربت کی وجہ سے. اس بے رحم معاشرے کو چھوا؟ ماڈل ٹاؤن, بلدیہ ٹاؤن, سائی وال, کراچی کی سڑکیں, کچھ نکلا؟ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, شیموکریسی ہے پلیز. اور پھر دوسرے دھنیا چور, 1000 کا دھنیا چوری کی اس نے, سپریم کورٹ میں آ کے اس کی ضمانت ہوئی سال جیل کے بعد. مرغی چور کو میرے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت نہیں دی تھی. نواز شریف, مریم اور کیپٹن صفدر کو ایون فیلڈ میں ضمانت مل گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں. اچھا 2 بھائی بھاولپور, جب تک انصاف پہنچا تو شہباز شریف صاحب جو ضامن بن کے گئے تھے بھائی کے, وہ 8 ہفتے کب کے گزر گئے, چڑھ گئے 2 بھائی بھاولپور کے. اس وقت پتا چلا یہ بے گناہ. 19 سال میری غریب لڑکی رانی فریال تالپور پہ معاشرہ روتا ہے, مریم نواز پہ روتا ہے, ہائے ان کو جیلوں میں کر دیا ہے. 19 سال جھوٹے قتل کے مقدمے میں رہ کے وہ رہا ہوئی, اور لاہور ہائی کورٹ نے جس نے حمزہ کو بیسمنٹ میں انصاف پہنچایا تھا اس نے معذرت کی کہ آپ غلط مقدمے میں تھی. یہ شیموکریسی ہے, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. 5000 بیمار قیدی آج بھی پڑے ہوئے ہیں جیلوں میں, جن میں ایڈز زدہ بھی ہیں. 229 عورتیں وہ ہیں جو بچوں کے ساتھ جیلوں میں رہی. کبھی کسی نے یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. پلیز اللہ کے نام پہ مجھے نہ کریں, مجھے ہر قدم قدم پہ چھتر پڑتے ہیں, ان کو قدم قدم پہ ریلیف ملتے ہیں. تو بات کہنے کا مقصد ہے. اچھا دوسری آخری لودھی صاحب کی بات, نظام انصاف ٹھیک نہیں, ڈیموکریسی بنا دی, نظام انصاف ٹھیک آئین کو تبدیل کرنے کی طرف, نظام کو تبدیل کرنے کی طرف, جس کو کہتے ہیں 6 مہینے کے لیے آپ سسٹم کو کوارنٹین کیمپ بھیج دیں. میں آخری بات لودھی صاحب کی کہتے ہیں نظام انصاف ٹھیک نہیں, مجھے بھی پتا ہے. عدالتی نظام ٹھیک نہیں, مجھے بھی پتا ہے. یہ معاشرہ کرپٹ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. میں اور بخاری صاحب روتے رہتے ہیں, یا انور لودھی صاحب یا آپ, ہم سارے روتے رہتے ہیں, باقی سارے ایک طرف ہو جاتے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے. لیکن یہ کس نے ٹھیک کرنا تھا؟ کوئی 1-2 سال میں ایک ایفرٹ کی ہو نہ. ان کی اسمبلی میں میجارٹی نہیں ہے, مجھے پتا ہے, پنجاب میں بھی نہیں ہے, مرکز میں نہیں. عمران خان صاحب کوئی ایک ایفرٹ کی ہو, عمران خان صاحب نے نیب کے ساتھ بیٹھے ہو کہ قانون سازی, بیوروکریسی کو چھوٹ دے دی, تاجروں کو چھوٹ دے دی. شہباز شریف کو عمران خان کے دور میں کوٹ لکھپت سے نکال کے پی ای سی کا چیئرمین بنایا گیا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. صحیح ہے, ہوا ہے نا, جس پہ انہوں نے جہانگیر ترین اگر مجرم ہے تو خسرو بختیار پہ بھی تو الزامات ہیں. کیوں وزارت ہے؟ ندیم بابر ہر شہباز شریف کی اس موجود تھا, اس کی ٹاسک فورس میں کیوں موجود ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ کیا فرق پڑ گیا تھا کہ پھر آپ نے علیم خان کو وزیر بنا دیا؟ بھی تو اس کے کیس تو ختم ہو لینے دیں. کیوں, کس لیے, سبسڈی کدھر ہے, کیوں لوٹ لے رہے ہیں؟ یہ چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں کہنے کا مقصد ہے یہ عمران خان صاحب نے تبدیل کرنا تھا, اور اس کا یہ انہی کی ذمہ ہے. وہ چیزیں جو کر سکتے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں کی. نیب کے بہتر کرنے کے لیے چیئرمین نیب کے ساتھ یا نیب کے ساتھ کب بیٹھے ہیں, یہ بھی بات ہے. وائٹ کالر کرائم اسپیشلسٹ, قانون سازی بدیں, نیب کو مضبوط کریں, اداروں کو کھڑا کریں. ڈیموکریسی ہے نہیں. بات انہوں نے کی کہ دیکھیں کہ کیپیسٹی کیا ہے, وہ بھی دیکھیں. اتحادی بھی شروع ہو گئے. تو چودھری برادران والا آپ کو لگ رہا ہے کہ ملاقاتیں جب ہوئیں جہانگیر ترین سے اور خواجہ برادران سے, تو اس کے بعد یہ سیاسی دباؤ کے طور پہ نیب کی طرف سے کیس وے سامنے آیا؟ ہاں دیکھیے, عمران خان کیا ہے؟ عمران خان نام ہے ہوپ کا, میں سمجھتا ہوں, بخاری صاحب سمجھتے ہیں, ایمانداری سے سمجھتے ہیں, اور قسم بالکل ٹھیک ہے, ہمارا ساروں انور لودھی صاحب
اور ہم اور یقین بلیو کریں قسم خدا کی، میں روزہ رمضان ہے، پوری قوم جتنے بھی سن رہے ہیں، یعنی مجھے کوئی ہاؤس آف شریف سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں مریم کا کوئی رائیول نہیں ہوں کہ اس کی جگہ میں نے یا بلاول کا ہوں، اللہ ان کو لمبی زندگیاں دیں وہ بنے. ہمارا کیا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ بلاول اور مریم میں نہ کھیلیں، کوئی ایسا نظام ہو کہ جس میں میرا بچہ اسپتال میں جائے اس کو بھی ٹیکہ مل جائے اور ان کو بھی مل جائے، میرا بچہ جو ہے جس نلکے سے پانی پیے اس سے ہیپاٹائٹس نہ ہو، اور میرے بچے کو باہر نکل کے کوئی چھتر نہ مارے، انصاف دے. اس کے لیے کس نے ہمیں ہوپ دلائی؟ عمران خان. صحیح ہے، بالکل صحیح. لیکن میں نے خسرو بختیار کا میں فین نہیں ہوں، میں ندیم بابر کا فین نہیں ہوں، میں 5 وزارتوں والے رزاق داؤد کا فین نہیں ہوں جس نے سینیٹائزر میں مبینہ طور پر خود بنا لیے، محمد ڈیم کا ٹھیکہ بھی خود لے لیا، جس نے ایکسپورٹ اور سمری بھی خود لے آیا، جو سبسڈی کی بھی روئے رواں نکلا، جو ساروں کے مبینہ طور پر سب کچھ کر، اس کا میں نہیں ہوں. میں ان لوگوں کو نہیں جانتا یہ، اور ٹھیک ہے کمپرومائز کر لیا آپ نے، لیکن ایک آپ کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، آپ ایک ریڈ لائن کھینچ کے اس کے بعد کہتے ہیں یہاں سے عمران خان وہ شروع ہوتا ہے جو ارشاد بھٹی کا اس 22 کروڑ کا عمران خان ہے، 1.5 کروڑ کا کر لیں جتنے ووٹ لیے ہیں، یہاں وہ ہے جو رزاق داؤد. کتنے کمپرومائزز کریں گے؟ آپ نے لاسٹ کیبنٹ میں بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا، یہی نہ کہتے تو مجھے پھر بھی دکھ نہیں کہ خسرو بختیار، ندیم بابر اور رزاق داؤد اچھے آدمی، ان کا دفاع کریں. کیسے اچھے آدمی ہیں؟ اگر یہ اچھے آدمی ہے تو جہانگیر ترین برا آدمی کیسا ہے؟ اگر وہ برا آدمی ہے تو یہ اچھے آدمی کیسا ہے؟ کیبنٹ کو ان کو ڈیفینڈ